یتبعو، تا با اور عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور درمیان والا حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے. فمن تبع ہدایا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا ماضی جو ہے وہ تبیہ ہے. تو تبیہ یتبعو اس کے معنی ہوتے ہیں فالو کرنا. آگے لفظ ہے المیتہ. المیت اس میں فاعل کو ہوا ہی مانتے ہوئے کہ وہ میت کو فالو کرتا ہے. ثلاثتن، عربی زبان میں گنتی جو ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے. ہمارے اردو انگریزی میں گنتی مذکر مؤنث نہیں ہوتی، عربی میں گنتی بھی مذکر مؤنث ہوتی. ایک کے لیے واحد مذکر، واحدہ مؤنث. دو کے لیے اثنانی مذکر اور اثنتانی مؤنث. تین کے لیے ثلاثہ مؤنث اور ثلاث مذکر. تو اب یہاں پر دیکھیں لفظ استعمال ہوا ہے ثلاثہ، اور ثلاثہ کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جی یتبعو کے لیے فاعل ثلاثہ ہے. تین میت کو فالو کرتے ہیں، کرتی ہیں. عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس طرح انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا ایک چیز کا ذکر کرنے کے بعد چھوٹا سا آئی ای لکھتے ہیں دیٹ از، اور آگے اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے. عربی میں یہ دیٹ از کا مفہوم جو ہے نا وہ اعراب سے شو کیا جاتا ہے. یعنی تین کلیئر نہیں ہے بات، آگے جو لفظ دیا جائے گا نا اس کو بھی اس ثلاثہ کا اعراب دیا جائے گا. اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ تین کیا ہیں. دیٹ از، دس، دس اینڈ دس. اب وہ تین جو فالو کر رہے ہیں میت کو ان کا ذکر میں کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے ان تینوں کا اعراب جو ہے مرفوع ہوگا. اہلہ، اہل اسم ہوتا ہے نا، اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر ہوتی ہے مرکب اضافی بنتا ہے، سیدھی سی بات ہے. تو اہلہ اس کے گھر والے. اب اہل کا اعراب مرفوع ہے لہٰذا ہم کہیں گے یعنی، اب یہ یعنی ہم نے خود ایڈ کرنا ہے، یعنی اہلہ اس میت کے گھر والے. یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ المیت کی طرف جا رہی ہے. ایک چیز ہو گئی ومالہ، اور اس کا مال، وعملہ اور اس کا عمل. فا پھر یہ ترتیب بتانے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس کے بعد کیا ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں جی ذہب زید فحامد، زید گیا پھر حامد گیا، یعنی حامد جو ہے زید کے بعد گیا ہے. یرجعو، ہاں جی یا علامت مضارع، را جیم اور عین روٹ لیٹرز، اور درمیان والا حرف جو ہے وہ زیر کے ساتھ. را جیم عین رجع یرجعو، اس کے معنی لوٹنا کے بھی ہوتے ہیں اور لوٹانا کے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں لوٹنا کے معنی میں ہے فیرجعو، پھر لفظی ترجمہ ہوگا وہ لوٹ آتا ہے. مضارع دو میں سے ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. اسنانی، یرجعو کے لیے فاعل بن گیا اسنانی کیونکہ مرفوع ہے. دو لوٹ آتے ہیں، اور اسنان کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو. فیرجعو اسنانی، واہ اور یب کا یو فعل مضارع دو میں سے، فاعل اندر باہر. با، قاف اور یا روٹ لیٹرز، باقی رہنا، پیچھے رہ جانا. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو یا آ جاتے ہیں نا، اور خاص طور پہ ہم فعل کی بات کر رہے ہیں اس وقت، نرجو، یب کا یو، واو پہ پیش، واو آخر میں آ رہا ہے، یا پہ پیش، یا آخر میں آ رہا ہے. واو اور یا پہ پیش مصیبت پڑ جاتی ہے واو اور یا کو کہ ہم پہ پیش کیوں آ گئی. پھر اہل زبان جو ہے نا وہ کچھ رولز اپلائی کرتے ہیں، ان کے جو مسئلے ہیں ان کو دور کرتے ہیں. یہ باقاعدہ قواعد کے تحت ہوتا ہے. تو رول یہ ہوتا ہے کہ واو پر پیش ہو، پیچھے پیش ہو تو واو کو ساکن کر دیتے ہیں، یہ بن جاتا ہے نرجو. اس لیے ہم دعائے قنوت میں کیا کرتے ہیں؟ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور ہم امیدوار ہیں تیری رحمت کے. یا پر پیش ہو پیچھے زبر ہو تو ایسا کیا جاتا ہے عربی زبان میں، پیش ہٹا کر یا سے جو پچھلا والا حرف ہے نا اس کے ساتھ ایک کھڑی زبر لکھ دی جاتی ہے. تو یب کا یو سے یہ بن جاتا ہے یب کا. یرجعو اسنانی، دو لوٹ آتے ہیں، و یب کا فعل ہوا اس کا فاعل ابھی تک، لیکن ہو سکتا ہے آگے آ جائے، اور آگے وہ فاعل ظاہر ہو رہا ہے واحدن، اور ایک باقی رہ جاتا ہے یعنی پیچھے رہ جاتا ہے. یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے تین جاتے ہیں. کون تین؟ اہلہ اس کے گھر والے، ومالہ اور اس کا مال، وعملہ اور اس کا عمل. فیرجعو اسنانی، پھر دو واپس آ جاتے ہیں، ویبقی واحد اور ایک پیچھے رہ جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے. آپ نے کہا یرجعو، وہی پہلا صیغہ، اس کا فاعل باہر آ سکتا ہے. فاعل آ رہا ہے اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال لوٹ آتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ویبقی عملہ، اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. یتبع فعل، المیت مفعول، ثلاثۃ فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. اب یہاں پر دیکھیں مفعول کو پہلے ذکر کر دیا گیا، لیکن جو کہ اعراب بتاتا ہے کہ کون مفعول ہے کون فاعل ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مرکب اضافی، مرکب اضافی، مرکب اضافی. فعل
فائل، فیل فائل، فیل فائل، فائل میں واو کے ذریعے دو کو اکٹھا کیا گیا، مرکب اضافی مرکب اضافی، فیل فائل اور فائل مرکب اضافی۔